بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولتنظر، اور ضرور دیکھے ہر شخص، اور ضرور دیکھے ہر انسان، ہر نفس، ما قدمت لغد، اس نے کیا بھیجا، کیا بڑھایا، لغدن، کل کے لیے۔ کل سے مراد قیامت، یوم القیامہ، قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا، ہر شخص یہ دیکھے۔ دیکھنے کی دو صورتیں ہیں کہ جو عمل تم نے کیا ہے وہ کل کے حساب کے لیے کافی ہے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو عمل تم نے کیا ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ عمل کا قابل قبول ہونا دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک، ہر عمل اخلاص پہ قائم ہو، ریاکاری سے دور، اور دوسرا ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم ہو، بدعت سے دور ہو۔ تو دیکھو تمہارے عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہیں، اور تمہارے عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں، تاکہ عمل کل کام آ سکیں۔ تو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ضرور دیکھے ہر شخص جو اس نے بھیجا آگے، لغد، کل کے لیے۔ غدون کا معنی کل ہے، آنے والا کل۔ گزرے کل کو امس بولتے ہیں، اور آئندہ آنے والے کل کو غد بولتے ہیں۔ اور عربی زبان میں یعنی اہل عرب کا ایک طریقہ مروج یہ تھا کہ وہ ہر آنے والی مستقبل کی شے کو کل سے تعبیر کرتے تھے۔ ہر جو شے آئندہ آنے والی ہے کہ کل ایسا ہوگا، اور اس میں حکمت اس آنے والی وقت اور اس شے کو قریب کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کو کل کہا ہے، جیسے کل قریب ہے، یعنی کل کا معنی یہ کہ وہ دن آپ کے اور اس دن کے درمیان صرف ایک رات حائل ہے، رات گزرے گی تو کل آ جائے گا، اتنا قریب ہے یہ۔ تو اللہ نے قیامت کو غد یعنی کل کہا، یہ اشارہ دیا کہ قیامت قریب ہے، اس کے وقوع کو دور نہ سمجھو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت کا معاملہ اور اس کی آمد پلک جھپکنے کی طرح ہے، یعنی قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے۔ اور اس کے قریب ہونے کا ایک معنی اور ہے، اور وہ انسان کی موت۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو موت پلک جھپکنے سے بھی قریب ہے، یہ بندہ بیٹھے بیٹھے موت کی وادی میں پہنچ سکتا ہے، اور قبر میں وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ کل کا معاملہ انتہائی قریب ہے، اس کو دور نہ سمجھو۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو کہ بالکل قریب ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی قیامت کو غدن کہا، یعنی اس کی تعبیر کل سے کی ہے۔ غدن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اور تنکیر میں، نکرے میں تعظیم کا اور ابہام کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ کل کتنا بڑا اس کا تصور آپ کو نہیں ہے، اور وہاں کیا کچھ ہوگا مبہم، اس کا بھی آپ کو تصور نہیں ہے۔ تو یہ غدن کی تنکیر، غدن کا نکرہ ہونا، یہ اس کل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور کل کے تعلق سے ابہام کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس دن کیا ہونے والا آپ کو تصور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ اور بستروں کی لذتوں کو بھول جاؤ، بستروں کی نیندوں کو بھول جاؤ۔
تبھی تو فرشتے جب اس کل کو دیکھیں گے، قیامت کے وقوع کو، تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ فرشتوں کا حساب کتاب نہیں ہے، مگر قیامت کی جو ہیبت ہے ان پر بھی طاری ہوگی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ۔ ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے راستے میں، اور بڑھاپے کی موت تک گھسیٹا جائے، یعنی 100 سال تک گھسیٹا جائے، یہ سب اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا اللہ کے دین کی خاطر، تو 100 سال گھسیٹا جائے، لحقر ذالک یوم القیامہ، جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا اور قیامت کا وقوع دیکھے گا تو اس کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ تو یہ غدن کو جو نکرہ لایا گیا تو اس میں بڑا ایک ہمارے لیے درس، ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دن بہت بڑا ہے اور بڑا مبہم ہے، یہ کیا کچھ ہونے والا آپ کو علم نہیں ہے، اور کتنا بڑا دن آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ لہذا دوبارہ کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا اللہ 2 بار اس آیت کریمہ میں آیا ہے، اور دونوں کے بیچ میں یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کا ذکر اور اس کے لیے تیاری کا ذکر، اور اس سے قبل اور اس کے بعد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور تقویٰ کے تقاضے پورے کرو۔ تو اس کا معنی یہ آخرت کی تیاری اور کل کی سنگینی واقعی ایک امر ملحوظ ہے، اور کبھی اس سے دھیان نہ ہٹاؤ، کبھی توجہ نہ ہٹاؤ، ہمیشہ اس کا تصور رکھو اور ہمیشہ اس کے لیے تیاری کے لیے کوشاں رہو اور تیاری کرتے رہو۔